آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس AIMJF کے دفتر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کثیر تعداد میں شرکاء نے شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا۔ اجلاس میں اہم امور پر غور کیا گیا اور معاملات کی منظوری دی گئی۔ نئے مکانات کی خریداری، تعمیر و مرمت کے معاملات میں رہائشی امداد کی 16 درخواستوں کے لیے 21,10,000 روپے کی منظوری دی گئی۔ کمیونٹی سینٹر ہیلپ کے لیے ایک درخواست کے لیے 5 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی۔ طبی امداد کے لیے 12 درخواستوں کے لیے 2,65,000 روپے کی منظوری بھی دی گئی۔ اس موقع پر اقبال میمن آفیسر نے آگاہ کیا کہ آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کا آئندہ اجلاس 8 اگست 2021 کو ہوگا، جس کی سرپرستی مسٹر الیاس کپاڈیا اور صورت حلائی میمن جماعت کرے گی۔ اجلاس میں خصوصی مہمانوں کو شال سے نوازا گیا۔ میمن انڈور پریمیئر لیگ سیزن 2.06 اے سائڈ کرکٹ ٹورنامنٹ شایان شان انداز میں اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ٹورنامنٹ WMO گلوبل یوتھ ونگ مڈل ایسٹ چیپٹر کے زیر اہتمام ایکٹیونیشن انڈور گراؤنڈ میں ہوا۔ ٹورنامنٹ میں 6 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل انکاؤنٹر میں انٹراسیل نائٹس اور میمن شمشیرز کے مابین شمشیرز نائٹس کو شکست دے کر ٹورنامنٹ میں چیمپئن بن کر ابھری۔ ٹورنامنٹ میں WMO کے صدر مسٹر سلمان اقبال، احمد علاقائی نائب صدر مسٹر احمد ابوبکر شاہانی، دیگر معززین نے شرکت کی۔ کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد کا مقصد نوجوانوں کے ہنر کو فروغ دینا اور ملک کا نام روشن کرنا تھا۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا اعلامیے کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی 8 پیسے اور کمرشل صارفین کے لیے 11 پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اکتوبر 2021 سے لاگو ہوگا۔ اس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ 1 سال تک لاگو رہے گی۔ اعلامیے کے مطابق فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین، لائف لائن اور 300 یونٹ تک استعمال کرنے والوں پر نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے مالی سال 2020-21 کی پہلی اور دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ دوسری جانب 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2020-21 کے دوران گردشی قرضوں کی مالیت میں 177 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ مالی سال 2020-21 کے دوران گردشی قرضوں کی مالیت میں 177 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ موجودہ حکومت کے 3 سال میں گردشی قرضوں کی مالیت میں 1179 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ذرائع کے بتائے گئے اعداد و شمار کے مطابق گردشی قرضوں کی مالیت 30 جون 2021 کو 2327 ارب روپے کی سطح پر آ گئی ہے، جبکہ 30 جون 2020 کو گردشی قرضوں کی مالیت 2150 ارب روپے ریکارڈ کی گئی تھی۔ 30 جون 2019 کو گردشی قرضوں کی مالیت 1612 ارب روپے تھی۔ 30 جون 2018 کو گردشی قرضوں کی مالیت 1148 ارب روپے ریکارڈ کی گئی۔ حکومت نے اسمارٹ فونز کی کسٹم ڈیوٹی میں 5,000 روپے سے لے کر 8,500 روپے تک اضافہ کر دیا۔ بیرون ملک سے اسمارٹ فون لانے اور منگوانے والوں کی موجیں ختم ہو گئیں۔ FBR نے اسمارٹ فونز کی کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی میں 5,000 روپے سے لے کر 8,500 روپے تک اضافہ کر دیا۔ کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ ڈیوٹی میں اضافہ ملک میں موبائل فون بنانے کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ شناختی کارڈ پر باہر سے آئے اسمارٹ فونز کے لیے نیا ٹیرف لاگو کیا گیا ہے، جس کے مطابق $101 تا $200 مالیت کے فون پر ڈیوٹی 5,984 سے بڑھا کر 11,561 روپے، $201 تا $350 کے فون پر ڈیوٹی 7,865 سے بڑھا کر 16,401 روپے، $351 تا $500 مالیت کے موبائل فون پر ڈیوٹی 22,715 سے بڑھا کر 28,820 روپے، $500 سے زائد مالیت کے فون پر کسٹم ڈیوٹی 40,392 سے بڑھا کر 46,277 روپے کر دی گئی۔ اسی طرح 60 روز کے دوران بیرون
ملک سفر کرنے والوں کے لیے پاسپورٹ پر موبائل رجسٹریشن کی ڈیوٹی بھی بڑھا دی گئی۔ 100 تا 200 ڈالر کے اسمارٹ فون پر ڈیوٹی 4,510 سے بڑھا کر 9,580 روپے، 200 تا 350 ڈالر مالیت کے فون پر ڈیوٹی 6,180 سے بڑھا کر 13,940 روپے، 350 ڈالر تا 500 ڈالر مالیت کے فون پر ڈیوٹی 17,650 سے بڑھا کر 23,200 روپے اور 500 ڈالر سے زائد مالیت کے فون پر ڈیوٹی 31,520 سے بڑھا کر 36,870 روپے کر دی گئی۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافر اپنے پاسپورٹ پر صرف ایک فون رجسٹرڈ کروا سکیں گے۔